أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وإذا لقوا الذين واو مطلب اس کا ہوتا ہے اور یاد رکھیں ہمیشہ واو کا مطلب اور ہوتا ہے جہاں پر بھی آئے گی اس کا مطلب اور ہوگا کہیں کہیں پہ ایکسیپشنز ہیں واو کا مطلب اور نہیں ہوگا ساتھ ہوگا تو اس طرح سے ایکسیپشنز ہیں لیکن وہ کہیں کہیں ہیں یہ بات یہاں پہ طے ہے کہ واو کا مطلب اور ہے واو اور اذا جب لاکو ملتے ہیں لاکو کا مطلب ہوتا ہے ملنا ملتے ہیں الذین اس میں موصولہ ہے پڑھیں گے آگے چل کے آمنو مطلب ہے ایمان لائے ایمان لائے قالو قالا فعل ماضی ہے ہم نے سیگے نہیں پڑھے تو اس پہ میں ڈسکس ہی نہیں کروں گا لیکن اتنا ضرور پوچھوں گا چونکہ علامات ہم پڑھ چکے ہیں قالو یہ فعل ہے اور جمع کا سیگا ہے کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے ایک سادہ سا کلیہ یاد رکھ لیں کہ قرآن مجید میں جہاں بھی نون الف نہ آئے گا تو اس کا جو معنی شروع ہوگا وہ ہم سے شروع ہوگا آمنا یہاں پہ شد ہے اور شد میں ہم نے کہا تھا 2 حروف ہوتے ہیں اور یہاں پہ آماننا نہ تھا یعنی 2 نون تھے یہاں پہ تو آپس میں ادغام ہوا اور اوپر شد آ گئی تو کہا آمنا آمنا ہم ایمان لائے جہاں پہ بھی نون الف نہ آئے گا اس کا مطلب ہوگا ہم ایمان لائے ہم ایمان لائے ہو سکتا ہے آگے کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن معنی ہوگا ہم شروع میں اگر نون آ جائے تو اس کا مطلب ہی ہوتا ہے ہم جیسے نعبدو اس کا مطلب بھی ہوتا ہے ہم شروع میں نون اور آخر پہ نون الف نہ یہ ایک کلیہ ہے جہاں بھی قرآن مجید میں آئے گا تو اس کا ترجمہ کریں گے ہم وَإِذَا خَلَوْا واو مطلب اور اذا جب الا حرف جار ہے باؤ تاؤ کاف و لام و واو منزو مز خلا ربا حاشا من ادا فی ان علا حتی الا حتی الا یہ حرف جارہ میں سے ہے شیاطینی ہم تو شیاطینی ہم کیا ہوا اسم ہوا کیونکہ شروع میں حرف جار آ گیا اسم ہے تو شیاطینی ہم اپنے شیطانوں سے قالو کہتے ہیں جمع کا سیگا انا بے شک ہم معکم تمہارے ساتھ ہیں مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ جیسے شادیوں کے کارڈ بھی آتے ہیں بما فیملی لکھا ہوتا ہے اور یہ غلط لکھا ہوتا ہے بما نہیں با کا معنی بھی ساتھ ہوتا ہے اور ماں کا مطلب بھی ساتھ ہوتا ہے تو ایک لگنا چاہیے با فیملی ہونا چاہیے یا ماں فیملی ہونا چاہیے تو شادی کے کارڈوں پہ اکثر لکھا ہوا ہوتا ہے بما فیملی تو بما فیملی نہیں ہوتا یہ بھی آپ چلیں درمیان میں آ گیا معکم تمہارے ساتھ کم ضمیر ہے ابھی نہیں پڑھی آگے پڑھیں گے تو ہم اس کو درست کر لیں گے اور دیکھ لیں گے کہ یہ کون سی ضمیر ہے ما کا مطلب ہوتا ہے ساتھ نحنو ہم یہ واحد جمع متکلم کا سیگا ہے ابھی نہیں پڑھا اس کو بھی چھوڑ دیں نحنو مطلب ہم سب مستہزئون فعل ہے واو نون جمع کے لیے ہے مذاق اڑاتے ہیں استہزاء کرنا مذاق اڑانا تو مذاق کرتے ہیں کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے اور جب ملتے ہیں یعنی ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور جب اپنے شیطانوں سے تنہائی میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم یقیناً تمہارے ساتھ ہیں اور ہم مسلمانوں کا تو محض مذاق اڑاتے ہیں اب یہ دوگلا پن شو ہو رہا ہے منافقین کا دوگلا پن اللہ یستہزئ بہم اللہ یستہزئ مذاق کرتا ہے بہم ان کے ساتھ ویمدہم اور بڑھا دیتا ہے مدہ یا مدو جیسے ہم نے آج پڑھا کہ مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا بڑھانا طول دینا تو ویمدہم فی طغیانہم جو ان کی طغیانی ہے اس کو وہ ڈھیل دیتا ہے اور بڑھاتا ہے طغیان یا مہون تاکہ وہ اس میں بھٹکتے رہیں تو وہ اس میں بھٹک رہے ہیں تو اللہ انہیں ان کے مذاق کی سزا دیتا ہے اور انہیں ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ خود اپنے انجام تک جا پہنچیں سو وہ خود اپنی سرکشی میں بھٹک رہے ہیں
خود اپنی سرکشی میں بھٹک رہے ہیں۔ یہاں پہ یاد رکھیں کہ شیاطین سب سے پہلی چیز، اور میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ کردار کا ان کا دوگلا پن ظاہر ہو رہا ہے یہاں سے، کن کا؟ منافقین کا۔ اب یہ منافقین کی علامات چل رہی ہیں، تو منافقین کے کردار کا دوگلا پن یہاں پہ شو ہو رہا ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ وہ جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کا تو ہم مذاق اڑاتے ہیں، مسلمانوں کا تو ہم مذاق اڑاتے ہیں، یعنی صحابہ کرام کا تو مذاق اڑاتے ہیں۔ یہاں پہ جو شیاطین ہیں ان سے مراد، ائمہ نے لکھا ہے مفسرین نے کہ اس سے مراد ہے، اور اس آیت کا شان نزول وہ عبداللہ بن ابی ہے، منافقین کا سردار، جس کو رئیس المنافقین کہتے ہیں، تو وہ عبداللہ بن ابی ہے۔ تو شیاطین سے مراد کیا ہے؟ لفظ شیطان عربی زبان میں تو سرکش کو کہتے ہیں، سرکش، لاؤبالی، من موجی، تو اس کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ شیطانوں سے مراد وہ ہیں جو منافقین میں سردار عبداللہ بن ابی جیسے، وہ مراد ہیں یہاں سے شیطان۔ پھر جب ان کے ساتھ ملتے ہیں تو یہ لوگ ان کو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اصلاً تو تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے ساتھ یہ جو جا کے ہم پریکٹسز کرتے ہیں، یہ تو خالی ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں، مذاق بناتے ہیں۔ اور اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اور یہاں پہ استہزاء کا مطلب بھی سمجھ لینا چاہیے۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے کسی کا مذاق بنانے کی، اللہ کو تو کسی کا مذاق بنانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ اگر کوئی مذاق بنائے تو اللہ بھی ان کے ساتھ مذاق بنائے، کیا اللہ کی یہ شان ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اب عربی زبان میں یہ قاعدہ ہے کہ جب کوئی فعل کیا جاتا ہے، اس کی سزا کے طور پہ جو فعل کیا جائے، یعنی اس کے عوض جو کام کیا جائے، تو پھر اسی کے ساتھ اس کو ملا کے بتا دیا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کا یہاں پہ کہنا کہ اللہ یستہزئ بہم، اور اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا، تو مذاق کرنے سے یہ مراد قطعاً نہیں ہے کہ یعنی جس قسم کا مذاق ہمارے ذہنوں میں آتا ہے، نہیں۔ ائمہ نے لکھا ہے، مفسرین نے، کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ یہاں پہ منافقین کا کردار ادا کرتے ہیں اور کردار کا دوگلا پن دکھاتے ہیں، وہ لوگ قیامت کے دن ان ایمانداروں کے سامنے گھسیٹ کے دوزخ میں ڈالے جائیں گے، اور اس پر جیسے یہ استہزاء کرتے تھے اس طرح سے استہزاء اور ہنسیں گے یہ مومن لوگ ہنسیں گے، استہزاء کریں گے جیسے وہ کرتے تھے۔ تو ایک اس کی تفسیر یہ بھی ہے، اور یہ اقوال آتے ہیں اس کے بارے میں، استہزاء کے بارے میں۔ تو یہاں پہ جو قاعدہ ڈیرائیو ہوا اور ہمیں جس چیز کی سمجھ آئی وہ یہ کہ کردار کا دوگلا پن جس شخص کا ہوگا وہ منافق ہوگا، جو یہاں بھی بات کرے اور پھر جا کے کسی اور کے ساتھ بھی بات کرے، یہاں ہمارے ساتھ ہو وہاں کسی اور کے ساتھ ہو، جو ہمارے ساتھ بھی بیٹھے اور ہمارے دشمن کے ساتھ بھی بیٹھے، ہمارے ساتھ بھی بیٹھے اور ہمارے دشمن کے ساتھ بھی بیٹھے۔ اور استہزاء کا ایک معنی انتقام بھی ہے، انتقام بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت ان سے انتقام لے گا کہ وہ میرے اصحاب پر ہنستے تھے، یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے حبیب کے اصحاب پر ہنستے تھے اور ان پر ہنستے تھے، استہزاء کرتے تھے ان کا۔ تو اللہ ہرگز استہزاء نہیں کرتا، بلکہ وہ انتقام لے گا۔ اور یہی قاعدہ اور اصول اور کلیہ ہمارے لیے بھی ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا، یہ ان میں سے کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جو محض قصہ اور کہانیاں اور معلومات ہو ہمارے لیے، نہیں، یہ ہمارے لیے احکام کی کتاب ہے۔ اس پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ یہ گائیڈ بک اور پالیسی بک ہے ہماری، جس پر عمل کرنا ہے اور زندگی کو گزارنا ہے۔ زندگی اٹ سیلف ایک کتاب ہے، لیکن اس کو گزارنے اور سمجھنے کے لیے ہمیں کسی خلاصے کی، کسی گائیڈ کی ضرورت ہے۔ اور وہ گائیڈ انبیاء علیہ السلام کی صورت میں آتی تھی، اب نہیں آتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ختم نبوت ہو چکا، اب کیا ہے ہمارے لیے؟ اب ہمارے لیے یہ ہے کہ یہ قرآن مجید ہماری وہ گائیڈ بک ہے جس کے ذریعے سے ہم نے قیامت تک کے لیے چلنا ہے۔
ہر آنے والے نے اسی سے اپنی زندگی کو سنوارنا ہے، اسی سے اپنے ظاہر کو سنوارنا ہے، اسی سے اپنے باطن کو سنوارنا ہے، اور ہر دور میں یہ قابل عمل کتاب ہے۔ ایسی کتاب نہیں ہے معاذ اللہ کہ ہم نے قصے کہانیاں یہاں پہ پڑھے اور ان کو پھر چھوڑ دیا انہی تک۔ منافقین کی یہاں علامات پڑھی تو ان کو اس دور کے منافقین کے تک چھوڑ دیا۔ معاذ اللہ یہ تو پھر ایک کوئی ایسی سٹیٹک چیز ہو جائے گی، اور قرآن مجید تو ایسی چیز ہو جائے گی کہ جو معاذ اللہ 1400 سال پہلے، 1450 سال پہلے کارآمد تھا اور بعد میں اب نہیں ہے، اب نہیں ہے کارآمد، تو یہ تو سراسر انکار ہو جائے گا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید جس طرح سے 1450 سال پہلے کارآمد تھا وہ ویسے ہی آج کارآمد ہے، اور اسی طرح سے قیامت تک چلے گا۔ اور جب یہ قیامت تک چلے گا تو پھر یہ مسائل اور یہ چیزیں جو ہمیں بیان کی جا رہی ہیں یہ کن کے متعلق ہیں؟ یہ یقیناً ہمارے متعلق ہے۔ یہ آیت ہم سے تقاضا کر رہی ہے کہ اگر ہمارے کردار میں بھی دوگلا پن ہوگا، ہم ادھر کے بھی ہوں گے ادھر کے بھی ہوں گے، تو یقیناً ہم کیا ہوں گے؟ وہ ہوں گے کہ جن کی طغیانی کو اور طغیانی میں اور سرکشی میں اور دوگلا پن میں اللہ رب العزت نے ان دوگلے پن کو بڑھا دیا ہے، اس میں ہمیں مہلت دے دی ہے، اور ہمیں اس کا شعور بھی ہم سے چھین لیا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے کردار کو پاک اور صاف رکھیں، اپنے کردار کو ایک کردار رکھیں، واحد رکھیں، نہ ادھر کی ادھر نہ ادھر کی ادھر۔ یہ چیزیں ہمارے کردار میں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ قرآن مجید ہم سے تقاضا کر رہا ہے، اور قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ ہم سے تقاضا کر رہی ہے۔ اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم نے مومن بننا ہے، مسلمان بننا ہے ہم نے، یا منافق بننا ہے؟ ہم نے کون سا بننا ہے؟ کیا ہمارے اندر وہ متقین کی صفات ہونی ہے، یا ہمارے اندر یہ والی صفات ہونی ہے جو منافقین کی ہیں؟ معاشرہ تو ہمیں یہی بتاتا ہے کہ ہم سے بڑا کوئی منافق نہیں۔ ہم خود اپنے آپ کے ساتھ سنسیر نہیں ہیں، اپنے آپ کے ساتھ سنسیر نہیں ہیں۔ ہم نے اپنی زندگیوں، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو۔ مثال سامنے ہے، اگر کوئی آپ کی تھوڑی سی تعریف کر دے تو آپ یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ ہاں میں اس قابل ہوں تو یہ میری تعریف کر رہا ہے، تو یہ اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ ہے۔ سوچنا چاہیے ہاں میں واقعی اس قابل ہوں، کہاں پہ میں اس قابل ہوں، کیسے ہوں؟ اب اسی کلیے کو اپنی تمام زندگی پہ اپلائی کر لیں، اپلائی کریں تو ہمیں پتا چلے کہ یہ کیا چیز ہے اور کیا نہیں۔ تو یہ کردار کا دوگلا پن یہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے، اور اللہ رب العزت پھر اس طغیانی میں بڑھا دیتا ہے اس کی مدت کو، اور اس میں ڈھیل دیتا ہے، فوری نہیں پکڑتا، فوری نہیں پکڑتا، ڈھیل دیتا ہے۔ اور بندہ اتنا ڈھیل میں، اس ڈھیل میں اتنا گم ہو جاتا ہے، وہ دولت کی صورت میں ہو، وہ اولاد کی صورت میں ہو، وہ مال کی صورت میں ہو، وہ جان کی صورت میں ہو، وہ آسائشوں اور آرام کی صورت میں ہو، وہ دنیا کی جتنی لگژری چیزیں ہیں ان کی صورت میں ہو، تو ہر صورت میں ہمیں وہ طغیانی میں ہم بڑھتے چلے جاتے ہیں، آگے چلے جاتے ہیں۔ اس میں ہمیں کوئی روکنے اور ٹوکنے والا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ نے تو وہ صلاحیت ہی ختم کر دی کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنا احتساب کر سکیں، احتساب کر سکیں، وہ صلاحیت ہی ختم کر دی۔ تو اس طغیانی میں اللہ رب العزت پھر آگے بھیجتا ہے، اور پھر ہم اس میں بھٹکتے رہتے ہیں، اس میں ہم بھٹکتے رہتے ہیں۔ یہ اس آیت کریمہ سے جو مضمون اخذ ہوا، آگے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بھی پڑھے اس کو دونوں طریقوں سے، بالہدا، ہمارا بھی اب یہ قاعدہ آگے آ جائے گا تجوید کا، تو وہاں پہ ہم سمجھ لیں گے کہ ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں، گرامر کا بھی آ جائے گا۔ بالہدا ہمارا بھی خط تجارت ہم وما کانوا مہتدین۔ فرمایا اولئک، اس میں اشارہ ہے، کل ہم پڑھیں گے یا پرسوں پڑھیں گے، جس دن بھی آ جائے گا، اسماء اشارہ میں سے ہاذا، ہاذان، ہؤلاء آج پڑھا، اب یہ بعید کا ہے، تل کا تانی کا اولئک، تو یہاں پہ اس میں اشارہ ہے، یہ اس کا مطلب ہے یہی لوگ، اللہ زینہ وہ لوگ جنہوں نے اشتروا
خریدا، اشترو خریدا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اشترو کا خریدنا. الدلالۃ گمراہی کو، بالہدا ہدایت کے بدلے، فما ربحت پس نہیں ہے، فما پس نہیں ہے، فا کا مطلب ہوتا ہے پس، ما نہیں ہے، ما ناہیہ یا نافیہ یہاں پہ ہے، ربحت نفع دیا، تجارتہم ان کی تجارت کو، وما کانو محتدین کانو وہ تھے، محتدین ہدایت پانے والے، وہ ہدایت پانے والے. یہاں پہ ایک سوال جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ اولئک الذین اشتروا، یہ جو کہا کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، تو کیا ان کے پاس پہلے ایمان تھا؟ وہ تو مومن تھے ہی نہیں. یہ ہدایت جو قرآن مجید ہے، یہ قرآن مجید ہے، جس ہدایت کا ذکر سورہ فاتحہ میں بھی ہوا، پھر اسی طرح سے سورہ بقرہ میں بھی ہوا، اسی قرآن مجید کی ابھی تک بات ہو رہی ہے. یہ بڑا حسین کانٹیکٹ ہے، آگے چلیں گے تو ربط بین الآیات اور ربط بین السور کا بڑا حسین کانٹیکٹ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جن کو سمجھ نہیں آتی کہ قرآن مجید میں سے شاید ہمیں کوئی چیزیں سمجھ نہیں آتی ہیں، کوئی کہیں پہ کوئی بات ہے، کہیں پہ کوئی بات ہے، اور دوبارہ ریپیٹڈلی بھی چیزیں ہیں، یہ ان کی غلط فہمی ہے. میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں گا، اگر ہمارے پاس وقت ہوا آج نہیں تو کل انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ان کے درمیان ربط کیسے ہے. اب یہاں پہ جو ہدایت کی بات آ رہی ہے یہ اسی ہدایت کی بات ہے جس ہدایت کو بیان کرنے کے بعد 3 قسم کی چیزیں بیان کی ہیں. ایک علامات مؤمن، پھر اسی طرح سے علامات کفر، پھر اسی طرح سے اب علامات منافقین. اس ہدایت کو بیان کرنے کے بعد ہدایت کو قبول کرنے والے بھی بتا دیے، ہدایت کو نہ قبول کرنے والے بھی بتا دیے، اور ہدایت میں جو دوگلا پن رکھتے ہیں، منافق ہیں، وہ بھی بتا دیے. اب یہاں پہ پھر انہی کا ذکر ہے، اور انہی کی ایک صفت کا ذکر ہے کہ انہوں نے خرید لی ہدایت کے بدلے گمراہی. اب ان کے پاس کیا کچھ تھا؟ کچھ دیں تو کچھ لیا جاتا ہے نا. ان کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس تو تھا ہی کفر، تو ہدایت انہوں نے کیسے دے دی؟ نہیں، یہاں پہ علماء نے بیان کیا ہے، مفسرین نے، کہ یہاں خریدنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کچھ دیا، بلکہ مراد یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں اور قرآن مجید کی شکل میں یہ ہدایت اللہ رب العزت نے ان کے سامنے رکھی، یہ دونوں آپشنز رکھی، انہوں نے اپنی مرضی سے اختیار کر لیا. اشترو بمانا اختیار کرنا، ٹو چوز سم تھنگ. تو انہوں نے اس کو اختیار کیا، کس کو؟ گمراہی کو، اس کو گمراہی کو، یعنی اللہ رب العزت نے گمراہی ان پر مسلط نہیں کی. پھر وہی بات ہے، ان کے سامنے پیش کی ہے، انہوں نے خود چوز کیا ہے اس کو، اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے نفاق کے ذریعے سے، اور اپنے ظاہری فائدے کے ذریعے سے. سیانے تو بڑے بنے ہیں، صحابہ کو بے وقوف کہتے ہیں، خود تو بڑے سیانے بنے ہیں، لیکن انہوں نے گمراہی خریدی، دلالت خریدی ہے. آج کے دور میں بھی ایسا ہی ہے. پھر فرمایا کہ ان کی تجارت انہیں کوئی بھی فائدہ دینے والی نہیں ہے، اور وہ کبھی بھی ہدایت دینے والے نہیں ہیں. اب ان کی مثال آگے بیان ہو رہی ہے کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون. یعنی فرمایا مثلہم، ان کی مثال ایسے ہے، ان کی مثال ایسے ہے اور ایسے شخص کی مانند ہے کہ جس نے تاریک ماحول میں آگ جلائی. تاریک ماحول میں الذی استوقد نارا، کہ جس نے تاریک ماحول میں آگ جلائی. فلما اضاءت ما حولہ، جب اس نے ماحول کو روشن کیا، پھر کیا کیا؟ ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات، ان کا نور اللہ لے گیا اور ان کو انہی ظلمات میں چھوڑ دیا. لا یبصرون، اور اب وہ دیکھ نہیں سکتے. کس وجہ سے؟ وہ اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے نہیں دیکھ سکتے. انہوں نے اب آگے بیان بھی کر دیا کہ سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، اور یہ اللہ رب العزت نے مسلط نہیں کیا ہے، یعنی بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بس وہ سب نہیں لوٹیں گے.
لا یرجعون، نہیں لوٹیں گے۔ اب یہ ساری صفات ان کی بیان کرنے کے بعد بتا دیا کہ وہ اپنے قول اور فعل اور عمل میں اس طرح سے ہیں کہ اب وہ واپس نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ اللہ نے ان کی لغزشوں کے باعث ان کو پھر اس میں اور یمدہم کے تحت ان کو ڈھیل دے دی ہے۔ اب وہ شعور نہیں رکھتے اور واپس نہیں آئیں گے اور دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ اور نور سے یہاں پہ مراد جو نار جلائی وہ اسلام کا نور ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں سامنے آیا۔ تو اس نور کی شکل کو انہوں نے قبول نہیں کیا اور پھر اسی طرح سے وہ آگے بڑھتے گئے۔